السلام علیکم۔ ریکارڈنگ نمبر 3، سبق نمبر 1، تفصیلی سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، دو قومی نظریے کا تاریخی ارتقا بیان کیجیے۔ ہیڈنگ آئے گی دو قومی نظریے کا تاریخی ارتقا۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 8 مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ انورٹڈ کاما اوپن، جس دن پہلا غیر مسلم مشرف و اسلام ہوا تھا، اسی دن بر صغیر جنوبی ایشیا میں نئی قوم وجود میں آ گئی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب یہاں مسلمانوں کی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد کلمہ توحید ہے، وطن یا نسل نہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیراگراف چینج۔ قائد اعظم کا یہ فرمان بر صغیر میں دو قومی نظریے کی بڑی جامع تشریح کرتا ہے، اور یہی دو قومی نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد ہے۔ مشہور مسلم مورخ ابو ریحان البیرونی اپنی معروف تصنیف کتاب الہند میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا فرق بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما اوپن ہندو مسلمانوں سے ہر اعتبار سے مختلف ہے۔ ہندو مسلمانوں کو غیر ملکی اور ملیچ یعنی ناپاک کہتے ہیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کو گناہ سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ شادی بیاہ، کھانا پینا اور اٹھنا بیٹھنا ناجائز خیال کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، پیراگراف چینج۔ بر صغیر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جس دن سے مسلمانوں نے یہاں قدم رکھا ہے، اس دن سے وہ اپنی انفرادیت کی پاسبانی چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمان ہونے پر فخر ہے اور وہ مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور اپنی اولاد کو مسلمان رکھنے کے آرزومند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان 1500 سال گزرنے کے باوجود اپنی انفرادیت کو برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور ان 1500 برسوں میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ معاشی، سیاسی یا سماجی تقاضے ان کی ضد کو توڑتے۔ پیراگراف چینج۔ مسلمانوں نے 1857 کی معاشی تباہی کو سینے سے لگایا، لیکن ہندوؤں کے ساتھ مل کر انگریزوں کو خوش آمدید کہنا پسند نہیں کیا، اور جب انگریز کی مخالفت نے انہیں ہندوؤں کے ساتھ دعوت اتحاد دی تو انہوں نے اپنی انفرادیت کو ختم نہیں کیا بلکہ اپنی انفرادیت کو برقرار رکھا۔ 1916 کے میثاق لکھنؤ کا یہی مقصد تھا۔ تحریک خلافت اور ترک موالات کا کانگریس کی شمولیت کے باوجود مسلمان اپنی ہی خواب دیکھتے رہے اور ہندو قوم کے ساتھ مل کر اپنا وجود کھو بیٹھنے کو تیار نہ تھے۔ یہی جذبہ انفرادیت اور اس کی بقا کی خواہش دراصل ہماری قومیت، مسلم قومیت اور دو قومی نظریے کی بنیاد ہے، اور اس کا کرشمہ پاکستان ہے۔ پیراگراف چینج۔ دو قومی نظریے کے احساس نے مسلمانوں کو باور کر دیا کہ مغربی جمہوری نظام ہندوستان کے لیے موزوں نہیں ہے، کیونکہ یہاں دو قومیں آباد ہیں جن میں ایک اکثریت میں اور دوسری اقلیت میں ہے۔ آزاد متحدہ ہندوستان میں اقتدار ہمیشہ ہندو اکثریت کے پاس رہے گا اور مسلمان اکثریت گردی کا نشانہ بنتے رہیں گے۔ 1937 کے صوبائی انتخابات کے بعد جب کانگریس نے ہندوستان کے 11 میں سے 7 صوبوں میں اپنی وزارتیں قائم کی تو مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ ہندو مسلم فسادات کے علاوہ گاندھی جی کے فلسفے کے مطابق واردھا تعلیمی اسکیم نافذ کی گئی، وندے ماترم کو قومی گیت قرار دیا گیا، اردو کی جگہ ہندی کو ناگری رسم الخط میں نافذ کیا گیا، اور ذبیح گاؤں پر پابندی لگائی گئی، تو مسلمانوں کو پختہ یقین ہو گیا کہ کانگریس مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت کو تباہ کرنے کے در پہ ہو گئی ہے اور خالصتاً ہندو تہذیب و ثقافت کو فروغ دینے اور اس کی تعمیر نو میں مصروف ہے۔ پیراگراف چینج۔ اس کے بعد ہی مسلمانوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تاکہ وہ ہندوستان کے استبداد سے نجات حاصل کر سکیں اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزار سکیں۔ اس موقع پر قائد اعظم نے کہا کہ کانگریس جنگ عظیم دوم سے فائدہ اٹھا کر مکمل آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن جب تک مسلمانوں کا وجود بحیثیت الگ قوم تسلیم نہیں کیا جاتا، یہاں آزادی کا کوئی خواب بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اور ہندوستان دو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تہذیب، روایات اور لٹریچر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نے ہندو مسلم اتحاد کے مسئلے پر بہت غور کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تصور نہ صرف ناقابل عمل ہے بلکہ ناممکن بھی ہے۔
پیراگراف چینج. دو قومی نظریے کی بنیاد پر پاکستان کے قیام کے سلسلے میں مسلمانوں کو برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت کی طرف سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قائد اعظم کے ولولہ انگیز قیادت اور سیاسی ہنرمندی نے برطانوی حکومت اور ہندو اکثریت کو شکست سے دوچار کیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک اسلامی مملکت کی حیثیت سے معرض وجود میں آ گیا. پیراگراف چینج. انگریز مورخ پروفیسر ڈاکٹر آرنولڈ جے ٹوائنبی اس امریکی تائیدان الفاظ میں بیان کرتے ہیں انورٹڈ کاما بند پاکستان ایک لمبے تاریخی عمل کا نتیجہ ہے اور اس عمل کا آغاز اس وقت ہوا جب ہندو معاشرے پر اسلام کے اثرات مرتب ہونے لگے. پیراگراف انورٹڈ کاما کلوز. سوال نمبر 2. 1857 کی جنگ آزادی کے اسباب اور نتائج بیان کیجیے. ہیڈنگ آئے گی جنگ آزادی 1857. سامراج جی کی حکومت نے مسلمانوں کے علاوہ ہندوؤں کے سماجی اور مذہبی اداروں سے بھی نفرت کا اظہار کیا، جس سے ہندوؤں میں بھی کسی حد تک انگریزوں سے بددلی اور مایوسی کے جذبات پیدا ہو گئے. یہی وجہ تھی کہ جب 1857 میں مسلمانوں نے برطانوی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ شروع کی تو ہندوؤں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا. ہیڈنگ آئے گی جنگ آزادی کے اسباب. 1857 کی جنگ آزادی کے گوناگو اسباب تھے، جن میں مذہبی، سیاسی، معاشی، معاشرتی اور فوجی اسباب قابل ذکر ہیں. ان کا یہاں علیحدہ علیحدہ جائزہ لیا جا رہا ہے. ہیڈنگ آئے گی مذہبی اسباب. ہیڈنگ نمبر 1. عیسائیت کی تبلیغ. ایسٹ انڈیا کمپنی نے حکومت قائم کرتے ہی عیسائیت کی تبلیغ شروع کر دی. پادریوں کی سرکاری سطح پر سرپرستی کی. ان پادریوں نے مختلف طریقوں سے زر کثیر خرچ کر کے لوگوں کو عیسائی بنانا شروع کیا. انگریز گورنر جنرل نے کہا کہ انورٹڈ کاما اوپن ہندوستان کے باشندوں کو باہمت اور جدید بنانے کے لیے عیسائیت کے اصولوں سے واقف ہونا ضروری ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے صدر مسٹر مینگلز نے برطانوی پارلیمنٹ میں کہا، انورٹڈ کاما اوپن قدرت نے ہمیں ہندوستان کی وسیع سلطنت اس لیے عطا کی ہے کہ ہم یسوع مسیح کا پرچم اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لہرا دیں. ہر شخص کو چاہیے کہ وہ ہندوستان کو عیسائی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے. ہیڈنگ نمبر 2. لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام. تعلیمی میدان میں سارا کام عیسائی مجزیوں کے ذریعے ہوتا تھا. اس سلسلے میں انگریزوں کی طرف سے سب سے اہم اقدام لارڈ میکالے کا نظام تعلیم 1835 رائج کرنا تھا. لارڈ میکالے نے سنسکرت، عربی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانوں اور علوم کو بیکار قرار دیا. اس کا خیال تھا کہ صرف انگریزی زبان اور مغربی علوم کے ذریعے ہی تمدنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے. اس تعلیمی نظام کے تحت دیسی مدارس کی امداد اور طلباء کے وظائف بند کر دیے گئے. اوقاف کی ضبطی سے یہ مدارس بالکل تباہ برباد ہو گئے. پوائنٹ نمبر 3. مذہبی احکام کے خلاف قوانین سازی. کمپنی کے حکام نے مغل تاجدار سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قاضی القسنہ کا عہدہ برقرار رکھیں گے. ابتدا میں اس پر عمل بھی ہوا، مگر جیسے جیسے انگریزوں کا اقتدار مضبوط ہوا انہوں نے یہ عہدہ ختم کر دیا. اس طرح انگریزوں نے اسلام کے دیوانی و فوجداری قوانین کو ختم کر ڈالا تھا. لیکن مسلمان عوام کے دل میں سب سے زیادہ نفرت اس وقت پیدا ہوئی جب کمپنی کی حکومت نے زنا کو فوجداری جرم کے بجائے دیوانی جرم قرار دیا. ہیڈنگ آئے گی سیاسی اسباب. پوائنٹ نمبر 4. برطانوی توسیع پسندی. ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا غالباً ایک ہی مقصد تھا کہ جلد از جلد پورے بر صغیر پر قابض ہو جائے. کمپنی توسیع پسندی کی ہر ممکن کوشش کو جائز سمجھتی تھی. معاہدے توڑے جاتے تھے، دوستوں کا دھوکہ دیا جاتا تھا، قتل و غارت گری، سازش، غرض ہر ممکن طریقے سے مختلف علاقوں پر قبضہ کیا گیا. انگریز گورنر جنرل لارڈ ڈہلوزی کے متعلق مشہور تھا کہ ہر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا تھا. مسلم ریاستوں کو حاصل کرنے کے بعد اس نے ہندو ریاستوں پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا.
ہندوؤں کے قانون میں اس بات کی اجازت تھی کہ جس ہندو حکمران کے ہاں اولاد نہ ہوتی وہ کسی کو لے پالک بنا کر اپنی جگہ حکمران مقرر کر سکتا تھا، اور صدیوں سے یہ قانون چلا آ رہا تھا۔ 1848 میں ڈلہوزی نے اس قانون کا خاتمہ کر دیا۔ ہیڈنگ نمبر 5 مغل شہنشاہ کے ساتھ توہین آمیز سلوک۔ مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد جب آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت دہلی کے لال قلعے کی 4 دیواروں تک محدود تھی، تب بھی مسلمان اس سے ایک جذباتی لگاؤ رکھتے تھے۔ لارڈ ڈلہوزی کی یہ بات بھی ناگوار گزرتی تھی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ بہادر شاہ ظفر کی موت کے بعد شہنشاہ کا خطاب اس کے جانشین استعمال نہیں کر سکیں گے، اور یہ کہ ان کو قلعہ اور محلات خالی کرنے ہوں گے۔ اس فیصلے نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے بچا کچا وقار بھی چھین لیا، جس کی اگرچہ عملاً کوئی حقیقت نہ تھی مگر پھر بھی کسی حد تک مسلمانوں کے لیے جذباتی طور پر باعث تسکین تھا۔ پوائنٹ نمبر 6 قانون ساز ادارے میں مقامی نمائندگی کا فقدان۔ سر سید احمد خان کے مطابق جنگ آزادی کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ قانون ساز ادارے میں مقامی نمائندگی کا فقدان تھا، اس لیے کمپنی کے عہدے میں جتنے بھی قوانین بنائے گئے وہ لوگوں کی مرضی کے خلاف تھے، اس لیے عوام حکومت کے خلاف ہو گئے تھے۔ ہیڈنگ آئے گی معاشی اسباب۔ پوائنٹ نمبر 7 دیسی صنعت کی تباہی۔ کمپنی کی حکومت نے برصغیر کی دیسی صنعتوں کو جان بوجھ کر تباہ برباد کیا تاکہ انگلستان سے درآمد شدہ اشیاء مہنگے داموں بیچ سکیں۔ خاص طور پر کپڑے کی صنعت جو اپنی نفاست کی وجہ سے بہت مشہور تھی، مکمل طور پر تباہ کر دی گئی، اور جو صنعت بچ گئی اس پر اس قدر بھاری ٹیکس عائد کیے گئے کہ وہ انگلستان کی اشیاء کا مقابلہ نہ کر سکے اور خود بخود ختم ہو جائے۔ پوائنٹ نمبر 8 بے روزگاری۔ 1835 میں جب کمپنی کی حکومت نے فارسی زبان کے بجائے انگریزی زبان کو سرکاری اور دفتری زبان بنایا تو اس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں مسلمان سرکاری ملازمین نے اپنی ملازمتوں سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے بعد انگریزوں نے سول اور فوجی ملازمتوں میں ہندوستان کو زیادہ سے زیادہ بھرتی کیا اور مسلمانوں کو صرف معمولی عہدے دیے۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں بے روزگاری اور افراتفری پھیلی۔ سر سید احمد خان کے مطابق رعایا کے لیے حد سے زیادہ قلت روزگار تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب باغیوں نے لوگوں کو نوکر رکھنا چاہا تو ہزاروں آدمی نوکری کے لیے جمع ہو گئے۔ جیسے بھوکا آدمی قحط کے دنوں میں اناج پر گرتا ہے، اس طرح یہ لوگ نوکریوں پر جا گرے۔ بہت سے لوگ صرف 1.5 آنا یومیہ پر نوکر ہوتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 9 تجارت پر انگریزوں کی اجارت داری۔ برصغیر جنوبی ایشیا کی تجارت پر انگریزوں نے جلد ہی اپنی اجارت داری قائم کر لی۔ مغلوں سے ملی ہوئی مراعات کا غلط استعمال کر کے کمپنی کے ملازمین خوشحال تاجر بن گئے اور ان کے مقابلے میں مقامی تاجروں کی پوزیشن کمزور ہو گئی۔ پوائنٹ نمبر 10 جاگیروں سے محرومی۔ تحریری ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے بہت سارے جاگیرداروں کو ان کی جاگیروں سے محروم کر دیا۔ مزید اگر کسی جاگیر کا مالک وارث چھوڑے بغیر انتقال کر جاتا تو اس کی جاگیر بحق سرکار ضبط کر لی جاتی۔ اس کے علاوہ کاشتکاروں پر لگان اور مالیے کی شرح بڑھا دی گئی، لیکن زراعت کو ترقی دینے پر کوئی توجہ نہ دی گئی۔ ہیڈنگ آئے گی معاشرتی اسباب۔ پوائنٹ نمبر 11 مسلمانوں کے ساتھ نسلی امتیاز۔ مسلمان عرصہ دراز تک برصغیر کے حکمران رہے تھے، مگر انگریزوں نے بلا وجہ مسلمانوں کے مفاد پر ہندوؤں کے مفاد کو ترجیح دی اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ رویہ اختیار کیا تاکہ وہ دوبارہ ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے نہ ابھر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 12 اہل ہند کی زبان، ثقافت اور مذاہب سے ناپسندیدگی۔ انگریز نسل پرست تھے، ان کے نزدیک صرف ان کی زبان، ثقافت اور مذہب ہی مہذب تھے۔ انہوں نے اہل ہند کی زبان، ثقافت اور مذاہب سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور برصغیر کے پورے معاشرتی، سیاسی اور معاشی ڈھانچے کو بدلنے کی کوشش کی۔ برصغیر کے لوگوں نے انگریزوں کے اس اقدام کو سخت ناپسند کیا۔ پوائنٹ نمبر 13 مسلمانوں کی تذلیل۔ مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر عناد اور دشمنی کا مظاہرہ کیا جاتا تھا۔ ان کی تذلیل کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ، جس پر انہیں بجا طور پر فخر تھا
کے ہدف ملامت بنایا گیا۔ یہ صورتحال ناقابل برداشت تھی کہ انگریز مسلمانوں کی حکومت ختم کرنے کے بعد ان کے ماضی پر بھی کیچڑ اچھالیں۔ ہیڈنگ آئے گی فوجی اسباب۔ پوائنٹ نمبر 14، فوجی سپاہیوں کے لیے نیا قانون۔ 1856 میں حکومت نے فوجی سپاہیوں کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا، جس کی روح سے یہ لازمی قرار دیا گیا کہ جہاں بھی سپاہیوں کو مامور کیا جائے گا وہیں انہیں خدمات سر انجام دینا ہوں گی۔ فوج کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر ہندو مت کی روح سے بعض ہندوؤں کے نزدیک ہندوستان کی سرحد عبور کرنا جائز نہیں تھا، چنانچہ اس قانون کو ہندو مت کے خلاف سمجھا گیا۔ پوائنٹ نمبر 15، فوجی نظم و ضبط کے قوانین۔ فوجی نظم و ضبط کے قوانین انگریزوں اور دیسی سپاہیوں کے لیے مختلف تھے۔ جس جرم میں ایک گورے کو معمولی تنبیہ کافی سمجھی جاتی تھی، اس جرم میں ایک دیسی سپاہی کو کورٹ مارشل کی سزا دینے سے گریز نہیں کیا جاتا تھا۔ تنخواہوں اور دیگر معاملات میں بھی یہی سلوک کیا جاتا تھا۔ مولانا غلام رسول مہر لکھتے ہیں کہ فوج میں انگریزوں کے مقابلے میں دیسیوں کی تعداد 10 گنا زیادہ تھی، مگر اخراجات کا حساب یہ تھا کہ انگریز فوجیوں پر سالانہ 56 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ خرچ کیے جاتے تھے اور دیسی فوجیوں پر 41 لاکھ پاؤنڈ سے کچھ زیادہ۔ پوائنٹ نمبر 16، ترقی اور ریٹائرمنٹ۔ فوج میں ترقی کے لیے سینیارٹی کو ملحوظ رکھا جاتا تھا۔ برطانوی فوجیوں کو ملازمت سے 70 سال کی عمر میں ریٹائر کیا جاتا تھا، جبکہ ہندوستانی فوجیوں کے لیے ریٹائرمنٹ کی عمر 55 سال رکھی گئی تھی۔ مقامی سپاہی اس قسم کے امتیاز سے سخت نالاں تھے۔ ہیڈنگ آئے گی جنگ آزادی کی ناکامی کے نتائج۔ پوائنٹ نمبر 1، مسلمانوں کے اقتدار کا مکمل خاتمہ۔ جنگ آزادی کی ناکامی نے مسلمانوں کے اقتدار کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو جنگ آزادی کا ذمہ دار ٹھہرا کر بھیانک سزائیں دیں، ان کی املاک ضبط کی، امراء کو سرعام پھانسیاں دیں اور ثقافتی ورثے کو تباہ و برباد کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، کمپنی کی حکومت کا خاتمہ اور برطانوی حکومت کا آغاز۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد 1 نومبر 1858 کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور ہندوستان برطانوی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ حکومت ہند برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ قرار پائی۔ پارلیمنٹ اور حکومت ہند کے درمیان رابطے کے لیے سیکریٹری آف اسٹیٹ برائے انڈیا کا عہدہ قائم کیا گیا اور ملکہ وکٹوریہ کو ہندوستان کا سربراہ مملکت تسلیم کیا گیا۔ پوائنٹ نمبر 3، دیسی ریاستیں۔ ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ آئندہ کسی دیسی ہندوستانی ریاست کو برطانوی مقبوضات میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے جواب میں تمام دیسی ریاستوں نے مل کر برطانیہ سے وفاداری کا عہد کیا۔ پوائنٹ نمبر 4، زمیندارانہ نظام کا تحفظ۔ حکومت نے زمینداروں کے حقوق ملکیت کو تحفظ فراہم کیا اور انہیں اعزازی مجسٹریٹ کے اختیارات دیے گئے۔ اس طرح زمینداروں کو انتظامیہ کے اہم ستون کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ حکومت نے آئندہ کسی ممکنہ بغاوت سے بچنے کے لیے زمیندارانہ نظام کو مزید مضبوط بنا دیا۔ پوائنٹ نمبر 5، بے یقینی کی کیفیت کا خاتمہ۔ برصغیر جنوبی ایشیا کی سیاست میں جو بے یقینی کی کیفیت تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں کے مختلف گروہوں نے خود کو نئے حالات کے مطابق منظم کرنا شروع کر دیا۔ تحریک علی گڑھ، دارالعلوم دیوبند اور ندوہ علماء وغیرہ کی تحریکیں اسی سلسلے کی کڑیاں تھیں۔ پوائنٹ نمبر 6، معاشرے کی تشکیل۔ برطانوی حکومت نے برصغیر کے معاشرے کی تشکیل نو کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اصلاحات جاری کیں، عدالتی قوانین کے نئے سرے سے تدوین کی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی نظام میں مغربی افکار کو متعارف کرایا۔ پوائنٹ نمبر 7، ہندوؤں اور مسلمانوں کے حالات۔ جنگ آزادی میں اگرچہ ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے تھے، لیکن انگریزوں نے جنگ آزادی کا سارا الزام مسلمانوں پر لگایا۔ مسلمانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں پسماندہ رکھا گیا اور ہندوؤں کی حوصلہ افزائی کی گئی، جس سے ہندو جنگ آزادی کے صرف 28 سال بعد ہی ایک مضبوط قوم بن کر ابھرے، جبکہ مسلمانوں کو اگلی صدی کی ابتدا تک انتظار کرنا پڑا، جب انہیں بھی اپنی سیاسی تنظیم بنانے کا خیال آیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ بہت دیر کو ہوا، لیکن اس نے مسلمانوں کو ہندوؤں میں مدغم ہونے سے بچا لیا۔ پوائنٹ نمبر 8، جدوجہد آزادی۔ جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد لوگوں نے مختلف طریقوں سے انگریزوں کے خلاف جدوجہد جاری رکھی اور بالآخر 14 اگست 1947 کو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ بقول علامہ اقبال، شعر لکھا جائے گا: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں،
ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے.